الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، آج ماہ رمضان کی 21 تاریخ ہے۔ ایک طرف جہاں عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، عشرہ نجات کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں دوسری طرف عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت خلیفہ راشد داماد مصطفیٰ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی شہادت کا بھی اہم دن ہے۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا وہ خونین باب ہے جس پر تا قیام قیامت افسوس اور ماتم کا اظہار کیا جاتا رہے گا، لیکن اس مرحلے پر ہمیں دیکھنا ہے کہ جس عظیم مشن کی آبیاری کرتے ہوئے حضرت شہنشاہ ولایت جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے اپنی جان قربان کی، اور جب تلوار کی حضرت پر وار ہوئی ہے تو جو تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا فزت برب الکعبہ کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک پیغام ہوگا آج کی تاریخ میں کہ حضرت شیر خدا جنہیں تلوار اللہ نے دی اور بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کی، ان کا مقام و عظمت کیا ہے، اور اسلامی تحریک، تاریخ اور دین کے حوالے سے ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اور بچپن سے ہی حالات کچھ ایسے بنے، قدرت کے فیصلے، مشیت الہی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی تربیت، ان کی پرورش، پرداخت، نشو و نما، ذہنی، فکری، جسمانی، ہر لحاظ سے ان کی دیکھ بھال جناب محسن انسانیت پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ 6 سال کی عمر سے ہی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے، اور 10 سال کی جب مبارک عمر ہوئی آپ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مشن کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، رسالت کا، توحید کا، اسلام کا، ایمان کا، پیغام کا، اس کے اظہار اور اعلان کا چونکہ دور آ چکا تھا، آپ نے کلمے کی دعوت پیش کی۔ جیسا کہ ہم سبھی واقف ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے جس خوشبخت اور سعادت مند بچے کو اسلام اور ایمان کی دولت ملی اور اس سرمایے سے وہ فیضیاب ہوئے، وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہیں۔ اور اس طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے ایمان لانے سے بچوں میں، کم سنوں میں، نونہالوں میں اسلام کے پھیلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا ایک رشتہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہے، یعنی کہ آپ چچازاد بھائی ہیں، خونی رشتہ ہے، قریب ترین رشتہ ہے، اور دوسرا رشتہ آپ نے اپنی چہیتی اور پیاری صاحبزادی خاتون جنت، بلکہ جنت کی خواتین کے سردار حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، پہلے ان کے مقام و عظمت کو قرآن حکیم کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو محدثین، مفسرین، محققین اور جو ہمارے تحقیق کرنے والے ریسرچ اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ بات بالکل ثابت کی ہے کہ قرآن پاک کی کم و بیش 300 آیات مقدسہ ہیں جن میں براہ راست حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو، ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ 300 آیات مقدسہ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم اور جنہیں یہ لقب خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمایا، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب کیا، مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا،
کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں یا جو مسلمان ہیں۔ اس سے مراد حضرت حبر الامت فرماتے ہیں، رئیس المفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہیں۔ حضرت علی ایک ایسے انتہائی اسلام کے بطل جلیل ہیں، اور ایک ایسے سرخیل ہیں، اور ایک ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے پیدائش سے لے کر تا دم شہادت ایک طرف اسلام کی آبیاری کی، دین کی آبیاری کی، اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا، قرآن حکیم کے پیغام کو عام کیا، اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ وہیں دوسری طرف روز اول سے لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ سائے کی طرح ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر مرحلے پر۔ چنانچہ اولین حق و باطل کی جنگ اگر بدر کی بات کریں، یا اس کے بعد پھر احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، خیبر کی بات کریں، اور دیگر جو غزوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دفاع کے طور پر لڑے گئے، ان تمام جنگوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نہ صرف شامل ہیں بلکہ پیش ہے، اور ہر جنگ میں آپ نے اپنی بہادری کا سکہ جمایا ہے۔ بدر کی بات کریں تو پہلے ہی مرحلے میں آپ نے دشمن کو دھول چٹائی، اسے جہنم رسید کیا۔ جنگ احد کی بات کریں تو آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری تمام صحابہ اس کے معترف ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ تفصیلات سے بالکل بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی ایک ایسے انتہائی اسلام کے بطل جلیل ہیں، اور ایک ایسے سرخیل ہیں، اور ایک ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے پیدائش سے لے کر تا دم شہادت ایک طرف اسلام کی آبیاری کی، دین کی آبیاری کی، اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا، قرآن حکیم کے پیغام کو عام کیا، اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ وہیں دوسری طرف روز اول سے لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ سائے کی طرح ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر مرحلے پر۔ چنانچہ اولین حق و باطل کی جنگ اگر بدر کی بات کریں، یا اس کے بعد پھر احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، خیبر کی بات کریں، اور دیگر جو غزوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دفاع کے طور پر لڑے گئے، ان تمام جنگوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نہ صرف شامل ہیں بلکہ پیش ہیں، اور ہر جنگ میں آپ نے اپنی بہادری کا سکہ جمایا ہے۔ بدر کی بات کریں تو پہلے ہی مرحلے میں آپ نے دشمن کو دھول چٹائی، اسے جہنم رسید کیا۔ جنگ احد کی بات کریں تو آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری تمام صحابہ اس کے معترف ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ تفصیلات سے بالکل بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ چونکہ لقب ہی آپ کا ہے ذوالفقار، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلوار دی، اور پھر اسد اللہ، خدا کا شیر، تو فطری طور آپ بڑے بہادر، بڑے ہی طاقتور، بڑے ہی کمالات کے مالک۔ تو اس طرح سے آپ نے تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی میں حصہ لیا، اور ایک ایسا رول ادا کیا جس سے اسلامی تاریخ ہمیشہ اس پر فخر کرتی رہے گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی دوسری عظمت یہ ہے کہ مختلف اوقات میں، مختلف مراحل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو اجاگر کیا طرح طرح سے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا والی ہوں، جس کا مالک ہوں، جس کا سربراہ ہوں، جس کا قائد ہوں، علی اس کے والی اور سربراہ ہیں۔ کہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرمایا لحموں کا لحمی و نفسوں کا نفسی و دموں کا دمی، کہ میرا خون آپ کا خون ہے، میرا جسم آپ کا جسم ہے، میرا گوشت آپ کا گوشت ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نقش قدم پر چلنے والے، پوری طرح متبع جو شخصیات
गिनी चुनी हैं उनमें हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू एक इंतहाई और मुनफरिद शान के हामिल हैं। सैयदना हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू, इनकी अज़मत का क्या कहना, इनके मकाम का क्या कहना। हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रावी हैं कि एक दफ़ा हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू बारगाह नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर बढ़कर उनका इस्तक़बाल किया। सहाबा तशरीफ़ फरमा थे, फिर वजाहत की कि जिनका इस्तक़बाल अल्लाह ताला करते हों, फ़रिश्ते करते हों, मैं उनका इस्तक़बाल क्यों ना करूँ। एक अज़मत मुसलमानों के दिलों में बैठानी थी, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनसे अल्लाह ताला को बेपनाह काम लेना था। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मक्की ज़िंदगी पर हम एक नज़र डालते हैं तो तमाम मराहिल पे आप साथ हैं, लेकिन जब हिजरत का मौका आता है, वो तारीख़ी रात जब आप अपने वतन को छोड़ रहे हैं, मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा जाना है, लेकिन हमारी ये पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है, दुनिया इस हकीकत को जानती और मानती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लाख इख्तलाफात के बावजूद मक्के के लोगों का, वहाँ की मुखालिफिन का, आपकी अमानत और दियानत पर उन्हें पूरी तरह भरोसा था। चुनांचे मक्के के जो सरमायादार हैं वो अपनी कीमती अशिया, अपनी रकूमात, अपने ज़र जवाहरात, सोने चांदी, वो सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अमानत रखवाते थे। और आप अमीन और सादिक और सच्चे मशहूर, तो आपने हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू को बुलाकर दो काम सपुर्द किए। एक तो ये फरमाया कि आज की रात दुश्मन ने घेरा डालना है और मुहासरा वो करेंगे, पूरी तरह से उनकी कोशिश है कि मुझे वतन से बाहर न जाने दिया जाए, तो एक तो आप मेरे बिस्तर पे आराम करेंगे ताकि उन्हें गलत फहमी रहे और वे समझें कि मैं यही हूँ, फिर वो देखा जाए सुबह क्या होगा। और दूसरे ये कि जो अमानतें लोगों की हैं उन्हें आप वापस करेंगे, जिसकी जो अमानत है, ताकि कल कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली ना उठा सके कि हज़रत मोहम्मद खामोशी से चुपचाप अपने वतन से निकल गए, फ़रार हो गए, नऊज़ु बिल्लाह, और हमारी अमानतें, हमारी जमा पूंजी, ज़िंदगी भर का सरमाया जो हमने उनके पास जमा रखा था, अमानत रखी थी, वो सब लेकर चले गए। दूसरी जिम्मेदारी ये उनको सौंपी गई। चुनांचे आप मुताला करें अहादीस का, तारीख़ का, इस्लामी तारीख़ का। हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू बेखौफ उस बिस्तर पे, यानी बिस्तर रिसालत माब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आराम फरमाते रहे। सुबह जब कुफ़ार मक्का ने, दुश्मनों ने अलगार किया और देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू हैं, तो वो गुस्से से बिल्कुल बेकाबू हो गए। उन्होंने हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू की शान में गुस्ताखियाँ की और कहने लगे हज़रत मोहम्मद कहाँ गए। आपने साफ फरमाया कि मुझे क्या मालूम, कल तक यहाँ थे, उसके बाद वो निकल चुके हैं, अब कहाँ गए वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। उनकी अमानतें जिनकी जो कुछ थी वो वापस की गई। वो तमाम कुफ़ार मक्का और दुश्मन भिन्ना कर और झुंझला कर रह गए। उसके बाद हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू का दूसरा दौर शुरू होता है। आप हिजरत भी फरमाते हैं, मदीना तशरीफ़ लाते हैं, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनको कुर्ब हासिल है, जो एतमाद हासिल है, और जो आपकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास रब्त और ताल्लुक़ आपको हासिल है, उसका इजहार इससे हो सकता है कि आपने इरशाद फरमाया कि अली, मेरी और तुम्हारी मिसाल हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की है। वो दोनों भाई हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मूसा के साथ हज़रत हारून भी पैगंबर थे, तुम पैगंबर नहीं हो, लेकिन वही मकाम व अज़मत तुम्हें हासिल है जो पैगंबर वक्त के साथ साथ उसके भाई को हासिल थी। तो बहरकैफ अर्ज़ कर रहा है कि हज़रत सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहू, इनकी शजाअत, इनकी बहादुरी, इनकी सखावत, इनकी मेहनत और इनकी मशक्क़त, और फिर इनकी पूरी ज़िंदगी जो इंतहाई रियाज़त, मुजाहिदे और कशमकश में गुजरी। कुछ सरमायादार आप तो थे नहीं, रात दिन मेहनत करते थे और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते थे, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खैरात फरमाते थे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू को फ़िक्र हुई कि मेरे पास भी काश पैसे होते, फ़रावानी होती, तो मैं भी दौलत लुटाता, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता, खैरात करता, ज़कात देता, यतीमों गरीबों के और भरपूर अंदाज से मदद करता। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दामाद को, चहेते दामाद को तलब फरमाया। आप मिजाज शनास थे, आपने हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू के
ذہن اور رجحان کو سمجھ لیا تھا، تو آپ نے کئی اور آپ کے دوست اس وقت ذات تھے، کئی صحابہ آپ کے قریب تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے فرمایا کہ جو سامنے پہاڑی ہے، مدنی زندگی کو آپ نے اگر دیکھا ہے، آج بھی جو حضرات مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ قرب و جوار میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، احد پہاڑ سے لے کر دیگر پہاڑی سلسلہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے فرمایا کہ آپ اس پہاڑی پر چڑھیں. حضرت علی ہلکے پھلکے بھی تھے اور محنت کش تھے، چاق و چوبند تھے، بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ گئے. جب وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے نیچے سے پوچھا کہ دن بھر آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دیجئے. کیا کچھ کیا آپ نے، کتنے اچھے کام کیے، کیا کچھ کیا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہا، حساب پورے دن کا، کہاں آپ نے مالی اخراجات کیے، کس طرح سے کس کی مدد کی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ تفصیل دے دی. کہا کہ صبح سے شام تک میں نے یہ کچھ کیا ہے آج. آپ نے فرمایا واپس آ جائیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، دولت مند ہیں، انہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور 500 سال تک انہیں اپنے مال کا، اپنی کمائی کا، اپنی رقومات کا حساب دینا ہوگا. وہ حساب دیتے رہیں گے. اور 500 سال قبل میری امت کے غربا، محنت کش، جن کو اللہ نے بظاہر دنیا میں سرمایہ نہیں دیا تھا اور انہوں نے مشقت کی زندگی گزاری، انہیں حکم ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائیے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ حالانکہ وہ چاہتے تو سب کچھ جمع کر سکتے تھے، خاص طور سے جب آپ مسلمانوں کے بے تاج بادشاہ بنے، خلیفہ راشد، پورے عالم اسلام کے سربراہ، لیکن آپ کی وہی سادگی، وہی آپ کی مفلسی، وہی قناعت آپ کی زندگی کے اہم اجزاء رہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت ضرورت مند انسان سائل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے دربار میں آ گیا. اسے کوئی ضرورت تھی، اتفاق سے شام کا وقت ہوگا یا رات کا وقت، کھانے کا وقت تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اسے کھانے پر بلا لیا. دسترخوان بچھا ہوا ہے لیکن خشک روٹیاں ہیں اور نمک ہے، اور وہ خشک روٹیاں نمک میں ملا کر اور پانی میں ڈبو کر حضرت شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نوش کر رہے ہیں. وہ غریب مسکین کہتا ہے کہ میں نے کھانے کی کوشش کی، وہ حلق میں وہ روٹی میری اٹک گئی. تو میں نے سوچا کہ میں ان سے کیا سوال کروں، میں کس منہ سے ان سے مانگوں. یہ تو خود ان کی زندگی اس طرح سادگی کی ہے، لیکن یہ تو خود اپنی ان کی زندگی تھی. لیکن غربا، مساکین، یتیم، ضرورت مند، پسماندہ طبقہ جو بھی آتا، جس کے آپ جس حد تک مدد کر سکتے تھے وہ فرماتے تھے. قرآن مجید شاہد ہے. حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ ایک دفعہ روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، آپ نے دن بھر محنت کی، مشقت کی اور گھر میں اناج لے کر آ گئے تھوڑا سا کہ شام کو افطاری کا انتظام ہو. افطار تیار ہوا، خاتون جنت نے تیاری کی. عین افطار کے وقت جب روزہ کھولنا ہے، ایک سائل آ گیا. اس نے دروازے پہ دستک دی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے روٹیاں اٹھا کر اس سائل کے حوالے کر دی. دوسرے دن پھر یہی صورت رہی. اسی حال میں روزے سے رہے، دن بھر محنت مشقت کی. شام کو افطاری کی تیاری ہوئی. عین افطار کے وقت پھر آج ایک کوئی غریب مسکین آ گیا. حضرت نے افطار اٹھایا، اللہ کی یہی مشیت تھی کہ معلوم نہیں کتنے وقت کے فاقے سے ہے وہ، اس کے حوالے کر دی. تیسرے دن بھی آزمائش کی حد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مقام اور ظرف دیکھ کر آزماتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی شان ہے. تیسرے دن پھر یہی کیفیت، عین افطار کے وقت سائل آ گیا. آپ نے روٹیاں اٹھا کر اور اس جو آنے والا تھا، جو کوئی قیدی تھا، قید سے اس کو فوراً رہائی ملی تھی، اس کو سیدھا یہی نظر آیا کہ میں حضرت شیر خدا کے دربار میں چلا جاؤں، خاتون جنت کے گھر چلا جاؤں. اور وہاں اس نے جا کر جو سوال کیا تو خالی ہاتھ اور نامراد نہیں لوٹا، اس کے حوالے کر دیا گیا. قرآن مجید کی آیت اتر گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ یا ان کے گھر والے، ان کے گھرانے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا کھانا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے غریب، یتیم، مسکین اور اسیر کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا تھا کہ گھر میں بالکل
کچھ کھانے کو تھا نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ دن بھر کی مشقت کے بعد واپس تشریف لائے تو حضرت خاتون جنت سے فرمایا کہ کچھ کھانا ہو تو پیش کرو. آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا نہیں کہ کچھ گھر میں ہے نہیں، میں کچھ انتظام کر لیتا. تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ مجھے شرم اس بات سے لگی کہ آپ کو میں زحمت دوں کہ آج گھر میں ہمارے کچھ نہیں ہے، میں آپ کو سوال کر کے کوئی شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی. تو حضرت شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی پوری زندگی جہاں اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہیں، مرقع ہیں، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ آپ انسانیت کا علمبردار ہیں، پوری انسانیت کے بہی خواہ ہیں، اور بلا امتیاز آپ نے ہر ایک کے ساتھ رواداری کا، محبت کا، حسن سلوک کا رویہ اپنائے رکھا. چنانچہ 21 ماہ رمضان جو حضرت کی عظیم شہادت کا دن ہے اور آپ کو شہادت کا مقام ملا ہے، تو ہمارے لاتعداد ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 20 رمضان کو جب معمول کے مطابق حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلیفہ راشد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ لوگوں کو جگاتے تھے. اذان تو ہوتی ہی تھی، لیکن ایک خوبصورت آپ کی عادت تھی کہ تمام علاقے والوں کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو جگانے کی کوشش فرماتے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز تیار ہے. لیکن دشمن نے سازش کی تھی، سازش پہلے سے تیار تھی. 3 شخصیات کو ہٹانے کی سازش، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے اس وقت کے سربراہ ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ انہی 3 شخصیات کے ارد گرد پورا عالم اسلام اس وقت ہے. اور پھر بدقسمتی سے وہ 2 تو کسی طرح بچ گئے، ایک نماز کو نہیں نکلے، دوسرے پر جو حملہ آور تھے، جو سازشی تھے، ان پر ان کا قابو نہیں چل سکا. لیکن جس بدبخت نے حضرت شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اپنی عاقبت خراب کرنی چاہی تھی، عبد الرحمن ملجم مرادی، وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں اس طرح سے کامیاب ہوا کہ اس نے زہر میں بجھا کے رکھی تھی تلوار، اور جو کچھ اس کے پاس نیزہ تھا یا ہتھیار تھا اس سے اس نے حملہ کیا. زخم کاری لگی، شدید طور پر آپ زخمی ہو گئے. پورا عالم اسلام میں ایک انقلاب آ گیا، دہل گیا. مسلمان کے جذبات بے قابو ہو گئے. لیکن مسلمانوں کے جو سربراہ اس وقت ہیں، خلیفہ ہیں، امیر ہیں، انہوں نے فوراً آرڈیننس جاری فرمایا. اپنے صاحبزادوں حضرت امام حسن، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر تلقین کی کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میں خود نمٹوں گا اپنے قاتل سے، اگر اسی میں میری شہادت ہوتی ہے تو تم لوگ بھی بالکل اسی طرح سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا. باقی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، ہر طرح سے اس کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رویہ. تو بہرکیف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کثیرہ میسر نشد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ تنہا مقام ہے پوری امت اسلامیہ میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا کہ انہیں جو مقام اللہ نے دیا، مسجد میں یعنی خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، جو دنیا کا مقدس ترین مقام ہے، مقدس ترین جگہ ہے، اور آپ کی شہادت مسجد پاک کے اندر ہوئی. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. شہید مرتے نہیں ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور پوری دنیا اسلام کو، چاہے کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہمارا تعلق ہو، کسی بھی نظریے اور مسلک سے ہم وابستہ ہوں، ہمیں شیر خدا حضرت شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کی آبیاری کی دامے درمے قدمے سخنے توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.